بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ سے تعلق رکھنے والی جلیل القدر خاتون تھیں۔ وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب کی خدمت گزار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے انہیں آپ کی والدہ بی بی آمنہ اور اپنے کمسن پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے مقرر فرما دیا۔ ان کا اصل نام برکہ تھا، کنیت ان کی ایمن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کو اماں جان کہہ کر پکارتے اور اپنی حقیقی والدہ بی بی آمنہ کے بعد رضاعی والدہ بی بی حلیمہ سعدیہ اور ایمن کو بھی اپنی ماں کی حیثیت سے یاد کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اولین اسلام لانے والی خواتین میں سے تھی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح عبید بن زید سے ہوا، جن سے ان کے فرزند ایمن پیدا ہوئے، اور اسی مناسبت سے انہیں ایمن کہا جاتا ہے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر عبید بھی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے ایمن کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے فرمایا، جو کوئی بھی ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو اہل جنت میں سے ہیں تو ایمن سے نکاح کر لیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ہجرت مدینہ کے سفر کے دوران روحہ سے کچھ پہلے منصرف کے مقام پر شام ہو گئی اور ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزے سے تھی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہو گئیں۔ اتنے میں اچانک آسمان سے پانی بھرا ایک ڈول ان کے چہرے کے پاس آ کر رک گیا، جس سے موتیوں کی مانند پانی کے سفید قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جی بھر کے پانی پیا۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ اس واقعے کے بعد مجھے کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ پانی پینے کے بعد سخت سے سخت دوپہر اور گرم ترین دنوں میں بھی روزے کی وجہ سے کبھی پیاس کی تکلیف نہیں اٹھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے۔ اچانک بارگاہ رسالت میں حبشی النسل بلند قامت خاتون حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میری اماں جان کہتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ احترام کے ساتھ انہیں لے کر آئے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ انصار مدینہ ان خاتون سے زیادہ واقف نہ تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ صحابہ کرام نے انہیں بتایا کہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس سواری کا کوئی جانور نہیں، کوئی اونٹ عنایت فرما دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان میں آپ کو اونٹ کا ایک بچہ دے دیتا ہوں۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گی؟ مجھے تو سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ ایمن محبت بھری خفگی سے بولی، یا رسول اللہ، اونٹ کا بچہ میرے کس کام کا؟ وہ تو میرا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو اشارہ کیا اور فرمایا، لیکن اماں جان میں تو آپ کو اونٹ کے بچے پر سوار کروا کے بھیجوں گا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ایک فربہ اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان، ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاح پر ایمن سمیت پوری مجلس کشت زعفران بن گئی۔ ایمن اونٹ کی نکیل تھامے دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد پوری زندگی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں یاد الہی میں گزاری۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ منورہ میں خالق حقیقی سے جا ملی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔